پورے جملے سنو یا اللہ والے من والا علی جن، اے میرے اللہ جیڑا علی دا ولی بنے، جیڑا علی دا ولی بنے، یا اللہ تو او دا ولی بن جا، اللہ تو او دا ولی بن جا۔ پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب علی دا ہاتھ بلند کر کے، جناب علی دا بازو بلند کر کے تیرے تھے میرے لجپال نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او لوگو سن لو، لوگو سن لو، لوگو سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، او جدا جدا میں مولا او دا او دا، بولو بولو ذرا، جدا جدا میں مولا او دا، جدا جدا میں مولا او دا او دا۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كانت معه 4 دراهم فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما، فنزلت هذه الآية
أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے آنکھو الصلاة والسلام رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ سارے آنکھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بار هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله کہہ لو سارے الصلاة والسلام يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ایمان کی علامت ایمان کی علامت الفت علی کی ہے ایمان کی علامت الفت علی کی ہے سارے کہہ لو ایمان کی علامت الفت علی کی ہے ایمان کی علامت الفت علی کی ہے اور ایمان کی علامت الفت علی کی ہے سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے سب مومنوں کے دل میں محبت آنکھوں سارے سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے ایمان کی علامت الفت علی کی ہے سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے اور چہرہ علی
کا اس لیے صدیق دیکھتے چہرہ علی کا اس لیے صدیق دیکھتے کیونکہ توجہ کیونکہ بنی عبادت زیارت علی کی ہے کیونکہ بنی عبادت زیارت علی کی ہے کہہ لو سب مومنوں کے دل میں محبت علی سارا نہیں ہوندہ تے علی دا نام بلند کر کے کہنا سب مومنوں کے دل میں محبت کی ہے سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے آج بھی دلوں کی دھرتی پہ جس کا راج ہے آج بھی دلوں کی دھرتی پہ جس کا راج توجہ ایسی زمانے بھر میں حکومت علی کی ہے ہاں ایسی زمانے بھر میں حکومت علی کی ہے سب کہہ لو سارے سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے ہاں سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے ساڑھے ایک دوست نے علامہ قاری احمد عبداللہ صاحب یہ انہوں دا کلام ہے اور کل ہی انہوں نے پجوایا توجہ احمد مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیا اچھی کہو ذرا سبحان اللہ سارے علی دے غلام بیٹھے ہو احمد مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیا کتنی بڑی یہ مجھے پہ عنایت علی کی ہے کتنی بڑی یہ مجھے پہ عنایت علی کی ہے سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے مل کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دی نظرانے تاجدار عرب و عجم والی کائنات حبیب کردگار مفخر موجودات منبع تخلیق کائنات نائب دست قدرت امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسراد دولا
مالک ہرد و سرا، مالک زمین و آسماں، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ. مل کے ذرا باواز بلند صلی اللہ ہو ذرا اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. لجپال کریم مدنی بارگاہ ناز دے اندر درود و سلام دے تحفے اور نذرانہ عقیدت و منقبت داماد مصطفیٰ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ رابع تاجدار شہادت اور تاجدار سخاوت جناب حضرات حسنین کریمین کے بابا حضرت بی بی زہرا پاک کا پاک سرتاج اور پاک شوہر حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دا ذکر خیر کرن تو بعد گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں، ماہ رجب شریف اور کل 13 رجب گزریا. تاریخ عالم دا او دن جس دن دے اندر اس رب دا اس امت تے ایڈا وڈا احسان کہ اللہ نے اس بابرکت دن دی سعادت اور اس بابرکت دن دے توسل دے نال اللہ نے سنیا دا پیر تے نبی دا ویر صحابہ دا مشیر حضرت مولا علی شیر خدا عطا فرمایا ہے. کل آپ دا یوم ولادت گزریا. دعا کرو اللہ پاک سب نو حضرت علی دا سچا نوکر بنائے. اور جڑے الفاظ میں پڑھ رہا سا نا انہوں دا مفہوم کی ہے، کہندہ ایمان کی علامت الفت علی کی ہے. جی دل وچ علی دی الفت ہے، علی پاک دا پیار ہے، علی پاک دی محبت ہے، جڈی لمبی داڑھی رکھ لے، جبہ پا لے، کبہ پا لے، تسبیحاں پھیر لے، دن رات ایک لت کھلو کے عبادتاں تے ریاضتاں کردہ رہو، پر جے تیرے دل وچ علی دا پیار نہیں تو مومن نہیں، منافق تے ہو سکنا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مومن ادھو ہی ہونا ہے جدو تیرے دل وچ حضرت علی پاک دا پیار ہوئے، مولا علی دی محبت ہوئے. لیکن علی دی محبت دا مطلب اے نہیں کہ نبی دے دوسرے صحابہ دی تنقیس ہوئے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر تے حضرت عثمان تے دیگر صحابہ کرام انہاں دی تنقیس ہوئے. آل و سنت نو اللہ رب العزت نے ایہی تے ترہ امتیاز دیتا ہے، ایہی تے آل و سنت نو اللہ نے امتیاز بخشیا ہے. اسی الحمدللہ ابو بکر صدیق دے بھی غلام، اسی الحمدللہ جناب عمر فاروق دے بھی نوکر، اسی جناب عثمان غنی نو بھی سلام پیش کرنے ہیں تے حضرت جناب مولا حیدر دے نعرے بھی لگان والے ہیں. نبی دے سارے صحابہ نو دی محبت، انہ دا پیار، انہ دی الفت، انہ دا احترام اللہ نے اس سنیاں نو عطا فرمایا ہے. اور اے دے نال نال اہل بیت اطہار، نبی دے گھرانے دی کوئی بھی ہستی، نبی دے اہل بیت اطہار دے اس گلدستے دا کوئی بھی پھول ہوئے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت انہاں پھلاں دا بھی احترام کر دینے. میرے بھائی بلا تمخیر اور تمہید بات شروع. قرآن پاک دی میں جڑی آیت بینہ پڑھی، آج انشاءاللہ حضرت مولا علی دی ولادت پاک اور آپ دے کچھ فضائل و کمالات دے حوالے کچھ باتاں عرض کران گے. 5واں سپارہ، تیسرا سپارہ سورہ بقرہ، اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرا رب ارشاد فرماندہ ہے الذین ينفقون، او لوگ جڑے خرچ کر دینے، اموالہم اپنے مالاں نو، باللیل رات دے وقت، اے حالتاں یاد رکھنیاں نے. پہلی حالت رات دے وقت، نمبر 2 وبالنہار دن دے وقت، نمبر 3 سرن چھپ چھپا کے، لوکاں نو دس کے نہیں، چھپ چھپا کے اللہ دی راہ وچ مال خرچ کر دینے. اور نمبر 4 وعلانیتن لوکاں نو دس کے
لوکاں نو وکھا کے اللہ دی راہ وچ مال خرچ کردے نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون رب آندا انہاں لوگاں نو نہ دنیا تے کسے شے دی پرواہ ہے تے نہ اگے کسے شے دی پرواہ ہے۔ یہ آیت کریمہ منظر کیے ادھا شان نزول تے بیک گراؤنڈ کیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جاگ کے ذرا بیٹھنا ہے علی دے دیوانے بن کے پتہ لگے کہ علی والے بیٹھے نے علی دا ذکر کنج سننا ہے کیونکہ علی دا ذکر حیدر بھی ہے تے سیف اللہ بھی ہے تے جڑے حیدر دا ذکر سنن والے ہوندے نے وہ آپ بھی حیدری بن کے بیٹھے ہیں آج حیدری بن کے ذکر علی سننا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے کول گئے آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ رب دا اے فرمان ہے کہ جڑے او لوگ جڑے اپنا مال دنے بھی خرچ کر دینے راتی بھی خرچ کر دینے چھپ کے بھی کر دینے تے اعلانیاں بھی کر دینے یہ چار صورتاں یا چار حالتاں چار کیفیتاں رب نے بیان فرمائیاں نے یا رسول اللہ اللہ ایک کنہ دے بارے کہہ رہے ہیں ایک کنہ دا ذکر فرما رہے ہیں کنہ دا تذکرہ فرما رہے ہیں تیرے تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اس آیت دے اندر اللہ نے کسے عام ہستی دا تے عام بندے دا ذکر نہیں فرمایا فرمایا اس آیت دے اندر میرے رب نے صحابہ دے مشیر تے نبی دے ویر علی المرتضی دا ذکر فرمایا ہے علی المرتضی دا تذکرہ فرمایا اس آیت دے اندر عرض کی یا رسول اللہ علی دا ذکر کیویں میں علی کریم نو میرے آقا کریم نے مولا علی نو بلایا علی نو بلا کے فرمایا علی دسو تسی کی کم کر کے آئے ہو حضرت علی عرض کر دینے یا رسول اللہ میرے کل 4 درم سن کنے درم بولے ذرا کنے یا رسول اللہ میرے کل 4 درم سن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو رات ہوئی نا تے میں 1 درم اس رات دے اندر کسے غریب نو دے چھڑیا خیرات کر دیتی صدقہ کر دیتا اللہ دے راہ وچ خرچ کر چھڑیا یا رسول اللہ رات گزری اگو دن چڑھیا کملی والے آقا دنے پھر 1 درم میں اللہ دی راہ وچ قربان کر چھڑیا اللہ دے رستے وچ خیرات کر چھڑیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول 3 درم سی کملی والے آقا میں چھپ کے نظراں بچا کے کسے نو پتہ نہ لگے بغیر کسے نو دسیاں یا رسول اللہ میں او درم کسے غریب نو دے چھڑیا خیرات کر چھڑی امام الانبیاء نے فرمایا پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ 4 درم یا 4 روپیہ 4 پیسہ کملی والے آقا میں سارے پرے مجمع دے اندر لوکاں دے سامنے جا کے یا رسول اللہ میں کسے غریب دی تلی تے رکھ دیتا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو نا علی 1 درم رات نو خرچ کردہ ہے 1 درم دنے خرچ کردہ ہے 1 درم مجمع دے اندر خرچ کردہ ہے 1 درم تنہائی دے اندر خرچ کردہ ہے میرے رب نو علی دی اے ادا اینی پسند آئی اللہ نے علی دی اس ادا نو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے آؤ ذرا قرآن پڑھئے گج کی کماں سبحان اللہ پھر اگو سبحان اللہ تیرا تے میرا خالق فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم ارشاد فرماندہ ہے میرا رب فرماندہ الذین ينفقون اموالکم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرکم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون تیرا تے میرا خالق اس آیت کریمہ دی اندر مولا علی دا ذکر پاک فرماندہ ہے آؤ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی ادھے سے روایت دیت ماتحد جناب عبداللہ ابن عباس دا قول لے کے ہوندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نزلت حاضح الآیت فی علی ابن ابی طالب کانت معہو 4 دراہم فانفق باللیل درہمن وبالنہار درہمن وسرن درہمن وعلانیتاً درہمن جناب عبداللہ ابن عباس فرماندے نے علی دے کول 4 درم سن 1 درم رات نو خرج کیتا 1 دنے خرج کیتا 1 چھپ کے خرج کیتا 1 سارے لوکاں دے سامنے مجمع دے اندر خرج کر دیتا پروردگار بھی فرماندہ سن لو لا خوف علیہم ولا هم
میرا علی ہوے جڑا دنیا دے غماں تو بھی بری ہے تے آخرت دے غماں تو بھی بری ہے. علی دی ادا نو اللہ نے قرآن بنایا. اتھوں ہی اندازہ کرو او علی کیڈی شان والا ہوے گا جدیاں اداماں نو اللہ قرآن بنا دے. اچھی کہہ لو ذرا سبحان اللہ. جدیاں اداماں نو اللہ قرآن. اج دے دور دے اندر نا فتنے بہت زیادہ نے, فتنے بڑے نے. میں حضرت علی پاک دی ولادت عرض کر کے نا پھر میں 2-3 روایات عرض کرنی ہے چاہنا. شان مولا علی المرتضی بزبان صحابہ کہ صحابہ علی دے بارے وچ کی آندے ہیں. آج تو یہ بات کہہ دی جاتی ہے نا جی علی کی جی لوگوں کے ساتھ دشمنی تھی جی, وہ تو یہ ہو گیا جی اور ایسے ہو گیا جی, انہوں نے ایسے کیا انہوں نے ایسے کیا. میں نے کہا علی دا ذکر اونج کرو جی میں مصطفیٰ کیتا ہے تے نبی دے صحابہ نے کیتا ہے جی میں نبی دے صحابہ کر کے دسیا ہے. ادھر دوسر دیاں گلاں نہیں, ضعیف گلاں نہیں, کبھی گلاں نے نال علی دا ذکر خیر کرو. رسی الحمدللہ کہ جی ہم علی کا ذکر کرتے ہیں. میں کہا جی میں سنی علی دا ذکر کرتے ہیں کوئی مائی دا لال کر ہی نہیں سکتا جی میں ایسا علی پاک دا ذکر کیتا ہے حضرت مولا. اچھا ایک اور بھی گل یاد رکھو, سوشل میڈیا رکھنا ایک اور رولا بھی جنہیں سوشل میڈیا استعمال کر دے ہو نا کہ جی حضرت علی پاک کی ولادت کے بارے میں بھی اختلاف ہے جی 13 رجب کو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ابھی ہے پھڈا, یہ بھی پھڈا ہے. میرے کو بہت ساری یہ کتاباں دے حوالے موجود نے کہ جنہ دے اتے ایک گل انہاں وچ ہے کہ حضرت علی پاک دی ولادت 13 رجب شریف نو ہوئی ہے. ہاں بعض لوگاں نے بلکہ اختلاف تے اس گل وچ بھی کر دے نے کہ جی کعبے وچ ولادت بھی ہوئی ہے کہ نہیں. اس گل تے بھی اختلاف ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دوسری شخصیت ہے جنہ دی کعبے وچ ولادت ہوئی ہے. حضرت زبیر دی ولادت کعبے وچ ہوئی ہے. لیکن یہ اختلافی بات ہے. میں اختلاف والے پاسے نہیں جانا, میں فضائل والے پاسے جانا چاہنا کیونکہ سنی مسلک الحمدللہ اوے جڑا محبتاں پھیلان والا ہے. یہ دے وچ نفرتاں ہے ہی نہیں, عداوتاں تے دشمنیاں تے بغاوتاں نہیں, اسی محبت ونڈن والے لوگ ہیں الحمدللہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اور علی پاک کو جنائیں جدی ماں دا نام ہی فاطمہ ہے, جدی زوجہ دا نام ہی فاطمہ ہے. ادھر فاطمہ بنت اسد ہے, ادھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت علی پاک سلام اللہ علیہ جدو اپنی والدہ محترمہ دے شکم اطہر وچ آ گئے. 9 مہینے گزر گئے, 9واں مہینہ پہ گزر دے. حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد آپ دا کعبے دا طواف کرن واسطے جاندیاں نے. جدو کعبہ شریف پہنچیاں کعبے دے چکر لگا رہیاں نے, کعبے دا طواف کر رہیاں نے. طواف کردیاں جدو چوتھا چکر آیا اے میرے پول تاریخ الخلفاء ادھے اندر بھی موجود, اس تو علاوہ سوائل المحرقہ ادھے اندر بھی موجود, الجواہر والیواقید دے اندر دیگر کتاباں دے اندر کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نا کعبے دا طواف کر رہیاں نے. طواف کردیاں جدو چوتھا چکر آیا نا, جدو چوتھا چکر لگا رہیاں نے تے شکم اطہر دے اندر حضرت علی پاک صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت دا وقت ہو گیا, درد ذی شروع ہو گئی. انہیں ایک گل یاد رکھو, جدو ولادت دا ٹائم ہوندا ہے نا اسی سادیاں لفظاں کہنے ہیں چھلا, اسلام دی نظراں وچ جنوں نفاس کیا جاندا ہے, یعنی بچے دی پیدائش تو 40 دن بعد عورت بھی ناپاک ہوندی ہے. جدو بچہ پیدا ہوندا ہے بچہ بھی اس وقت ناپاک ہوندا ہے, تدے نوں فوراً غسل دتا جاندا ہے. اور جس جگہ دے اوتے ولادت ہوندی ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہوندی ہے. اے متفقہ طور تے فقہائے کرام دا فیصلہ ہے. لیکن واہ علی تیری عظمت نو سلام ہے, لکھاں سلام ہے. تو جدو پیدا ہویا تے کسی ناپاک جگہ تے نہیں, اس جگہ تے پیدا ہویا جدے نالی پاک جگہ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. علی کیڑیاں شانہ والا ہوئے گا. توجہ کر جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا میرے نبی دی چچی جان حضرت مولا علی شیر خدا دی اماں جان کعبے دا طواف کردیاں چوتھا چکر آیا. جدو کعبے دا طواف کردیاں چوتھا چکر آیا
درد زے محسوس ہوئی، تکلیف محسوس ہوئی، ولادت دے آثار ظاہر ہون لگ پے۔ حضرت جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا پروردگار دی بارگاہ دی اندر ہاتھ اٹھا کے آندیاں نے مولا اللہ مینوں لگدا ولادت دا ویلا آ گیا ہے، یا اللہ میرے پیٹ دے اندر بچی بچہ جو بھی ہے مولا ولادت دا ویلا آ گیا ہے، یا اللہ او دے آثار او دے علامات ظاہر ہون لگ پئیاں نے۔ اے میرے خالق تے مالک کدے اینی جگہ دے اینا موقع دے دے میں طواف دے چکر پورے کر کے اپنے گھر چلی جاواں، یا اللہ پھر ولادت دا معاملہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کیفیت کیے، آپ نے دوویں ہاتھ کعبے نو لگائے ہوئے نے، کعبے دی دیوار دے نال مس نے، کعبے دی دیوار دے نال لگے نے۔ توجہ کر، ایتھے ایک نقطہ ہور سمجھانا چاہنا، کعبے دی دیوار دے نال بی بی فاطمہ بنت اسد کھڑیاں نے، اللہ دی بارگاہ وچ آندیاں نے، یا اللہ اینا موقع دے دے، اینی مہلت مل جائے، یا اللہ میں گھر چلی جاواں۔ حاطف غیبی وچوں آواز آئی، اے فاطمہ تیرا گھر دور ہے، فاطمہ میرا گھر تے قریب ہے، تیرا گھر دور ہے، فاطمہ میرا گھر تے قریب ہے۔ یا اللہ کی کرا، فرمایا دوویں ہاتھ کعبے دی دیوار نو لگا۔ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے دوویں ہاتھ کعبے دی دیوار نو لگائے۔ جدو بی بی فاطمہ دے ہاتھ کعبے دی دیوار نو لگ دینے، ہن کعبہ بنیا پتھراں دا۔ کعبہ کعبہ بنیا ہے، بولے بولے ذرا کعبہ بنیا ہے، کعبہ بنیا پتھراں دا۔ ہن جناب بی بی فاطمہ دوویں ہاتھ لگا دیے، پتھر پھٹ جاندا ہے۔ آؤ نا قرآن کولو پوچھو پتھر کدوں پھٹدا ہے، پتھر کدوں پھٹدا ہے؟ اللہ دا قرآن بول کے آندا ہے، اللہ فرماندا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماندا ہے میں قرآن پتھراں تے نازل کراں، اے پتھر تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان، اے پہاڑ پھٹ جان، اے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان۔ آؤ دوجی مثال پیش کراں، پتھر کدوں پھٹدا ہے؟ جدو جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے آندے نے، یا اللہ عرصہ ہو گیا تیریاں گلاں سن دیاں، اے میرے شانہ والے رب جے تیریاں گلاں دی اینی لذت ہے، مولا جے تیرا دیدار کرا پھر کنی لذت مل جائے۔ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا۔ توجہ توجہ، پتھر کدوں پھٹ دائے؟ ایک مثال میں پیش کر دیتی، قرآن آوے پتھر ادوں پھٹ دائے۔ آؤ دوجی مثال سن لو، دوجی مثال سن لو۔ جناب حضرت موسیٰ، یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا۔ پروردگار نے فرمایا اے کلیم پیغمبر لن ترانی، موسیٰ تو منو نہیں ویکھ سکدا، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکدا۔ انج کر لے کلیم پیغمبر، اسی پہاڑ تھے اپنی تجلی پانے آ، جے پہاڑ بچیا رہا، جے پہاڑ کھڑا رہا تے موسیٰ تو بھی دیدار کر لوے گا۔ جے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تے سمجھی موسیٰ تو بھی دیدار نہیں کر سکدا۔ ہن قرآن آندا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اللہ دے نور دی تجلی آئی، اللہ دے نور دی تجلی آئی، او تجلی بھی کڈی ہے، سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ، سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ، ایڈی تجلی رب دے نور دی جدو پہاڑ دے اتے ہوندی ہے، پہاڑ تے تجلی گری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اور توجہ کری مسلمان، گل سمجھ آ گئی، پہاڑ ادو پھٹ دائے جدو قرآن آوے، یا ادو پھٹ دائے جدو رحمان دی تجلی آوے۔ ہن بی بی فاطمہ
کعبے دی دیوار نو ہاتھ لگا کے اوے کعبہ پتھراں دا بنیا ہے پھر مننا پوے گا کعبے دے پتھراں نے یا علی نو قرآن سمجھیا ہے یا علی نو رب دی نور دی تجلی سمجھ لیا یا قرآن سمجھیا تھے علی قرآن تے نہیں ہے لیکن رب دے نور دی تجلی ہو سکتا ہے جدو علی پاک دی فاطمہ نے اپنے ہاتھ لگائے نا تے کعبے دی دیوار نے سمجھیا نور دی تجلی آ گئی دیوار پھٹ گئی دیوار پھٹ گئی حضرت بی بی پاک اندر داخل ہو گئیاں اللہ اکبر کبیرہ بی بی پاک اندر داخل ہوئیاں بلکہ دا ترجمہ کسی شاعر نے کی کیتا ہے جناب بی بی فاطمہ بنت اسد اللہ دی بارگاہ وچ آندیاں نے مولا تیری بندی مریم جدو مسجد اقصی دے اندر سی ولادت دا ویلا سی یا اللہ تیرا حکم ہو گیا اذ انتبذت من اہلہا اے مریم ایتھوں نکل جا ولادت دا ویلا اے نکل جا اے میرے پروردگار اے میرے خالق تے مالک مریم نو نکال دینا ہے یا اللہ میرے بارے کی حکم ہے پروردگار فرماتا ہے اے میری فاطمہ اے علی دی ماں اوتھے عیسیٰ دی ماں ہے ایتھے علی دی ماں ہے ایتھے عیسیٰ دی ماں ہے ایتھے علی دی ماں ہے بلکہ میں نہ شاعر ترجمہ کی کردہ ہے آندہ تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھا نہیں تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھا نہیں جملہ سنیا جے تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھا نہیں تو حیدر دی ماں آویں تو عیسیٰ دی ماں نہیں تو حیدر دی ماں آویں تو عیسیٰ دی ماں نہیں اور تیرے لال خاطر ایک گھر سی بنایا تو اندر نایا آویں تے حرمت نہیں رہ دی تو اندر نایا آویں تے حرمت نہیں رہ دی جناب بی بی فاطمہ جدو کعبے دی دیوار نو ہاتھ لگایا کعبے دی دیوار شک ہو گئی بی بی پاک اندر چلیاں گئیاں اندر داخل ہو گئیاں دیوار مل جان دیئے اج بھی جا کے او جنہ نے کعبے دیاں دیواراں ویکھیاں نے اللہ جنہ نے نہیں ویکھیاں انہاں نو بے سعادت نصیب کرے انہاں کولو پوچھو اج بھی جا کے دیکھو کعبے دی دیوار دی اندر دراڑ ہے اے دس دیئے لوگو اے دراڑ تاویں دسنا چاہنیاں اس کعبے دے اندر مولا علی دی ولادت پاک ہوئی سارے بولو گا انج نہیں حیدری بن کے ذرا نعرہ مارو بولیو جی ذرا نعرہ حیدری بولیو ذرا یا علی حضرت مولا علی شیر خدا دی اماں جان کعبے دے اندر داخل ہوئیاں علی پاک دی ولادت ہوئی اور میں طویل نہیں کردہ بات ہوں کیونکہ پھر وقت پیچھے تھوڑا ہے ولادت پاک ہو گئی 3 دن حضرت بی بی پاک کعبے وچ رہیاں کنے دن بولیا جو ذرا کنے دن شک نال نہیں پاک نال کنے دن 3 دن بی بی پاک اندر رہیاں 3 دن کعبے دا طواف بھی ہوندا رہا کعبے دا طواف بھی ہوندا رہا بی بی پاک بھی اندر نے یار ویکھو تو ہے تے ولادت ہے نا تے نفاس تے عورت ناپاک ہوندی ہے عورت تے ناپاک ہوندی ہے بچہ بھی ناپاک ہوندا ہے ایتھے صورت حال ہے کہ پیدائش ہی اس تھاں ہوئی جدے نال پاک جگہ ہی دنیا تے کوئی نہیں
پھر رب نے علی دی ولادت کعبے وچ کر کے دس چڑیے کہ میں علی نو بھی پاک ہی بنایا ہے، علی بھی پاک ہی ہے۔ 3 دن کعبے دا طواف بھی ہوندا رہا، حضرت علی پاک تے اما جان اندر رہیاں۔ 3 دنوں تو بعد اگے مختلف روایات ملدیاں نے کہ لوگ حضرت بی بی فاطمہ نو لب دے رہے کہ بی بی پاک گئیاں کیڑے پاسے، دیوار پھٹی، آپ اندر داخل ہوئیاں، دیوار پھر مل گئی، لب دے رہے بی بی پاک گئیاں کتھے۔ ادھروں حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے کول آئے، اندر یا رسول اللہ بی بی فاطمہ طواف پہیاں کر دیاں سن تے پتہ نہیں لگیا کتھے گئیاں نے، تے حضور مسکرائے۔ اے پڑھ لو، حضور مسکرائے۔ اللہ دے رسول نے مسکران دا اس مطلب ایسی کہ میرے نبی نو پتہ سی کہ با فاطمہ کتھے نے تے آن والا علی المرتضی دنیا تے آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اتھے ہی نے آ جان گیا۔ دوجہ دن پھر آ گئی، یا رسول اللہ بی بی فاطمہ دا نہیں پتہ لگا۔ آپ نے فرمایا اتھے ہی نے آ جان گیا۔ تریجے دیاڑے جی بی بی فاطمہ، فرمایا اتھے ہی نے آ جان گیا۔ جو 3 دیاڑے گزرے نا تے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے علی پاک نو چکیا تے کعبے وچوں باہر نکلیاں۔ تلا بولے ہو سبحان اللہ۔ علی پاک نو چکیا تے کعبے وچوں باہر نکلیاں۔ ان اگے آپ دے شوہر نامدار جناب ابو طالب مل پے تو فرمایا فاطمہ ایک ہی آپ نے فرمایا اللہ نے چانور کا پتر دیتا ہے، پر 3 دن ہو گئے نے میرے پتر اکھ نہیں کھولی، اکھ نہیں کھولی۔ اس گلوں پریشان ہے، چہرہ بھی سونا ہے، حسن و جمال دا پیکر ہے، نورانی چہرہ ہے، مکھڑا ہے، جسم جسہ لسہ سب ٹھیک ہے، پر 3 دن ہو گئے نے اکھاں نہیں کھولیاں۔ آپ نے فرمایا حضور نو دسیا ہی؟ فرمایا اجے تے سنا نہیں بھیجیا، فرمایا حضور نو دسو۔ ادھروں حضرت بی بی فاطمہ حضور لے کے نا حضرت مولا علی نو اپنے گھر پہنچیاں، ادھروں حضور نو خبر ہو گئی، حضور بی بی فاطمہ پاک دے گھر آ گئے، جناب علی پاک جناب ابو طالب دے ویڑے آ گئے، اور اے او ویڑا ہے ابو طالب دا او ویڑا ہے۔ اسی الحمدللہ الحمدللہ آل و سنت دا نظریہ آئے وے کہ ہر چیز نو او دی حد وچ رکھو، حد تو باہر نہیں۔ جناب ابو طالب نو لکھاں کروڑاں سلام نے ابو طالب نو، لیکن اسی بے ادب بھی نہیں، حضرت ابو طالب دے بے ادب بھی نہیں، باقی معاملات انہاں دے معاملات اللہ دے نال نے، تینوں مینوں کوئی اختیار نہیں اسی انہاں دے بارے فیصلے کر سکیے۔ جو حقیقت قرآن حدیث نے کہہ دیتا اس تو اگے جان دی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو طالب دے ویڑے اے وہی ویڑا ہے جتھے حضور دا بھی بچپن گزریا، حضور دا بھی بچپن گزریا۔ آپ جدو اندر داخل ہوئے نا تے حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا آپ بیٹھیاں نے، حضرت بی بی فاطمہ حضور نو گودی وچ پایا تے اللہ دے رسول گئے، فرمایا چچی اماں پتہ لگا اللہ نے پتر دیتا ہے، تے حضور مسکرا پے اللہ نے پتر دیتا ہے مبارک ہوئے۔ آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گیا، آکھن لگے بیٹا محمد پتر تے رب نے دیتا ہے پر خورے نبی نے اکھاں نہیں کھولدا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا لیاؤ ہاں بھلا میرے ول وینے اکھاں کھولدا کہ نہیں کھولدا، لیاؤ ہاں بھلا میری گودی وچ پاؤ۔ تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام جناب علی نو چکیا اپنی گودی وچ پایا۔ جدوں علی حضور دی گودی وچ آئے نکتہ سمجھانا چاہنا، انا مدینۃ العلم والی جنبابہا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ الحکمت والی جنبابہا، میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ توجہ جدوں میرے مصطفیٰ کریم نے جناب علی نو چکیا، جناب علی نو گودی وچ لیا، جو ہی میرے مصطفیٰ دے دستے مبارک جناب علی دے جسم پاک نو لگے، جناب علی دے جسم پاک نو میرے نبی دے دستے انور مس ہوئے۔ علی نو پتہ چل گیا علی اکھا کھول لے جدا انتظار پیا کرنا ہے، محمد آ گئے۔ علی جدا انتظار پیا کرنا ہے، او محمد مصطفیٰ آ گئے نے۔ جناب علی نو حضور نے گودی وچ پایا، علی نے اکھ پٹی، اکھ پٹ کے رخ مصطفیٰ ویکھیا، رخ مصطفیٰ ویکھیا تے روحانی کیفیات دے اندر علی بھی کہندے ہون گے کہ اے تن میرا جے چشم ہووے تے میں دل بر ویکھ نہ رہ جاؤں لولو دے
مڈ لکھ لکھ چشمہ او ایک کھولا تے ایک کر جاؤں اتنا ڈٹھیا مینو سب نیا وے میں ہور کدے ول پہ جاؤں مرشد دا دیدار ہے باؤ کیا لو سارے مرشد دا دیدار سارے نہیں بولے جنہ علی نال محبت لے کے بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے اپنے عقیدے دا محبت دا اظہار کرو مل کے آنکھو مرشد دادی ہے باہو مرشد دادی اجے بھی کچھ لوگ بیٹھے نے جڑے ہاتھ اٹھانا شاید باعث سے شرمندگی محسوس کر دینے میں کہنا نا اج ذکر علی کر کل قیامت والے دن علی تیرا سفارشی بنے گا مل کے کہہ لو مرشد دادی دا ہے باہو مرشد دادی دا ہے باہو سوڑے دادی دا ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہزار میں تیرا تے تو میرا ہے وہ تو ہی وعدہ ہو گیا پھر جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت پاک تو بعد حضرت علی نے نبی نال وفا دا حق ادا کر چھڑیا تے نبی نے بھی پھر علی نو جیڑا مقام دیتا ہے نا توجہ ایک حدیث بڑی سن دے ہو پر پوری بھی سنو نا اج اے غدیر خم دی حدیث پاک پوری سنو اج پوری حدیث پاک کی ہے غدیر خم دا واقعہ ادو پیش آیا جدو حضور حج کر کے واپس آئے آپ نے ایک ہی حج کیتا ہے پہلا تے آخری حج جدو غدیر آپ حج کر کے واپس آئے تے غدیر خم دے مقام تے رکے ہوں توجہ کرنا ذرا گل پوری توجہ نال سنیا جے تے پھر اپنے ایمان نال فیصلہ کریا جے کہ گل تے سنائی جاندی ہے پر ادھی سنائی جاندی ہے حوالہ دینا ہے تے میں 10 حوالے دین نو تیار ہوں اس گل دے اوتے تقریباً 150 کتاباں دے اندر دے حوالے نے 150 کتاباں دے اندر حضرت حضور جدو حج کر کے واپس آئے تے غدیر خم دے مقام تے آئے غدیر خم جگہ ہے نا ایک حوض ہے اتھے حضور تشریف فرما ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان پڑھو بھائی اذان پڑھی اذان پڑھن تو بعد حضور نے جماعت کروائی جماعت کروان تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے سنی بن کے سننے تے توجہ نال تے جڈا وڈا جملہ ہے نا اوڈی وڈی سبحان اللہ دا مزہ بھی آوے ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ غدیر خم دا موقع ہے حضور علیہ السلام نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ میرے واسطے سٹیج بناؤ ہن سفر سی اس طرح دے سامان کوئی سن سٹیج کادا بنایا گیا گھوڑیاں دے سواریاں دے پلان اتار کے انہاں نوں تہ بتہ جوڑیا گیا تہ بتہ جوڑ کے تے وہ ایک سٹیج بنایا گیا حضور اس سٹیج تے جلوہ فرما ہو گئے حضور اس سٹیج تے چڑھ گئے تے حضور نے اس سٹیج تے چڑھ کے نا تے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جڑا حضور دا جملہ میں جملہ عرض کرنا چاہنا حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اصحابی الستم انی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا صحابہ تو من دے ہو کہ میں تواڈیاں جاناں دا بھی مالک بن کے آ گیا دا بھی مالک بن کے آئے قالو بلا جی آقا تسی ساڑیاں جاننا دے بھی مالک ہو حضور تسی ساڑیاں جاننا دے بھی مالک ہو سارے صحابہ نے جواب دیتا ان صحابہ دا مجمع آگے لگا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے نے انج کہہ لو جلسہ ہے صحابہ بطور سامعین نے حضور دا خصوصی خطاب ہے مہمان خصوصی نے حضور اس سٹیج تے جلوہ فرما نے فرمایا بھائی میں
تہاڈیاں جاناں دا مالک بن کے آیا ماندے ہو؟ قالو بلا جی آقا ماننے ہو تسی ساڈیاں جاناں دے مالک ہو۔ حضور علیہ السلام نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تے جناب علی نو بلا لیا۔ حضرت علی نو بلا کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے علی دا بازو پکڑیا تے بلند کیتا۔ علی دا بازو بلند کر کے ہن دو بازو نے، ایک علی دا ہے دوسرا نبی دا ہے۔ ایک علی دا تے دوسرا بولو بولو ذرا، ایک علی دا تے دوسرا۔ ان صحابہ اس مجمع نو ویکھ رہے نے، سارے صحابہ جمع نے۔ ذرا اگلی گل بھی سننی ہے، صرف ایتھے ہی نہیں رہنا، اگے بھی چلنا ہے ذرا۔ نبی علیہ السلام نے جناب علی پاک دا ہاتھ بلند کیتا، ہاتھ بلند کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ والے من والا علی جن، پورے جملے سنو، یا اللہ والے من والا علی جن، اے میرے اللہ جیڑا علی دا ولی بنے، جیڑا علی دا ولی بنے، یا اللہ تو او دا ولی بن جا، اللہ تو او دا ولی بن جا۔ پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب علی دا ہاتھ بلند کر کے، جناب علی دا بازو بلند کر کے تیرے تھے میرے لجپال نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او لوگو سن لو، لوگو سن لو، لوگو سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، او جدا جدا میں مولا او دا او دا، بولو بولو ذرا، جدا جدا میں مولا او دا، جدا جدا میں مولا او دا او دا۔ یہ اعلان ہو گیا، گل انہی کو سنائی جاندی ہے بس، آؤ اس تو اگے چلو۔ جدو حضور نے یہ اعلان کر چھڑیا نا کہ بھئی جدا جدا میں مولا او دا علی مولا، ہون اس مجمع دے وچوں او ہستی اٹھی جنوں مراد مصطفیٰ کیا جانا ہے، مراد رسول حضرت عمر فاروق کہہ لو رضی اللہ ہو۔ اس ہستیاں دا نام سن کے تے انجی کلیجہ ٹھر جاندہ ہے، کہہ لو پھر رضی اللہ ہو۔ حضرت علی اٹھے، کسے نو پوچھو پلا علی پاک نو جدوں حضور نے اے اعلان فرمایا سب تو پہلی مبارک کنے دیتی سی؟ کیوں جی؟ اعلان تے مصطفیٰ نے کر چھڑیا، حضور قانون تے بنا چھڑیا، علی نو مولا بنا چھڑیا۔ علی نو سب تو پہلی مبارک دین والے فاروق اعظم سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جے حضرت علی تے عمر دی دشمنی ہوندی تے کدے بندہ دشمن مبارکاں نہیں دیندہ۔ حضرت عمر اٹھے، حضرت عمر آکے عرض کیتی یا رسول اللہ جے اجازت ہوئے تے میں بھی قریب آ جاواں۔ ہن دو اعلیٰ ہستیاں کھڑیاں نے، اسی یہ نہیں آندے کہ حضرت عمر دا مقام کوئی نہیں، بڑا شان ہے حضرت عمر دا، کڈیاں شانہ والا ہے جنہوں نبی نے مانگ کے لیا ہوئے، جنہوں نبی نے رب کو منگیا ہوئے۔ عمر کڈی شان والا ہے جدیاں نیکیاں آسمانہ دے ستاریاں دے برابر، جدے بارے یہ فرمایا کہ میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ حضرت عمر ادب، میں کہا قریب آ جاؤں، فرمایا آ جاؤ۔ حضرت عمر آئے، ایک ہاتھ حضرت علی دا حضور نے پھڑیا ہے تے دوجا ہاتھ آ کے جناب عمر فاروق نے پھڑ لیا ہیں، اچھی کہہ لو ذرا سبحان اللہ۔ ایک ہاتھ جناب عمر فاروق دے ہاتھ دے اندر، دوجا ہاتھ مصطفیٰ کریم دے ہتھاں دے اندر۔ جناب سیدنا فاروق اعظم جڑا جملہ ارشاد فرمایا، جناب فاروق اعظم آکے عرض کر دینے یا علیو ہنیئا مریئا امسیتا ہنیئا واسبحت ہنیئا، امسیتا ہنیئا واسبحت ہنیئا وتولیت بمؤمن ولا مؤمنۃ علی کل الارض۔ جناب فاروق اعظم نے علی پاک نو فرمایا، علی نبی نے اعلان کر چھڑے آئے، نبی تینو ولی بنا دیتا ہے، نبی تینو مولا بنا دیتا ہے۔ اے علی سن لے، میں عمر تینو مبارک پیش پیا کرنا وا، میں عمر تینو مبارک دین آیا وا۔
میں عمر تینو مبارک دین آیا وا اگے فرمایا ام سیتا ہنیا و اصبحتا ہنیا علیہ تینو راتاں دے اندر بھی مبارکاں علی تینو دن دے اندر بھی مبارکاں علی رات وچ بھی مبارک علی دن دے وچ بھی مبارک پھر اگے فرمایا یا علیو تولیت بکل مومن ولا مومنت علی کل الارض جناب فاروق اعظم فرما دینے علی مبارک ہوئے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک تحت سرا تو لے کے عرش اولا تک کائنات دے اندر جن مومن مرد وسدے نے جنیاں مومن عورتاں وسدیاں نے علی میں تینوں مبارک دینا رب نے رب دے نبی نے تینوں ساری کائنات دے مومن مرداں دا تے مومن عورتاں دا مولا بنا دیتا فرما رہے ہیں کہ علی سارے بولو ذرا نعرہ حیدری مراد نے علی تیریاں راتاں چ بھی مبارک تیریاں دناں چ بھی مبارک کائنات دے ہر مومن مرد تے مومن عورت دا نبی نے تینوں مولا بنا دیتا ہے فرعون اعظم چشتی دا جملہ بولیے تے بات ختم کریے اعظم چشتی کی آندہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کوئی زبان خاموش نہ رہے کیمرے والے ذرا نظر پڑا کے سارے انہوں بیکھی کیڑا کیڑا علی دا ذکر پیا کر جائے اپنا ہاتھ بلند کرو مل کے آکھو علی نمن والے بیٹھے ہو اہل نظر کی آنکھ کا تارا مل کے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا اچھا 2 منٹ ایک منٹ دینا میں کر جاؤں مسجد نبوی شریف حضور ممبر تے تشریف فرمانے تے حضرت حضور دے ممبر دے نال نہ جناب صدیق اکبر بیٹھے نے بالکل نال ٹوک کے باہروں حضرت مولا علی آگے سارا مجمع کچا کچ بھریا مسجد بھریے صحابہ بیٹھے نے باہروں حضرت علی آ گئے ہن حضور کھلو کے نہ تے ویندے نے پہ کہ کیڑا جنا ہوئے جڑا علی نو تھان دوے کیڑا جنا ہوئے جڑا علی نو کیونکہ مجمع جو بھریا ہے حضور نے چند لمحے روک کے ویکھیا کوئی نہیں اٹھیا تے حضرت صدیق اکبر اٹھ پے حضرت صدیق اکبر اٹھ پے اٹھ کے نا تے حضرت علی پاک نو آندے نے علی اے میں تھان تواڈے واسطے چھڈیے ایتھے تشریف لے آؤ اپنی تھان چھڈ کے علی پاک نو جگہ دتی تے جدوں حضرت علی آ کے بیٹھ گئے نا تے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تے بات ختم حضور نے فرمایا میرے صحابہ او توجہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ بزرگاں دے مرتبے نو بزرگ ہی جان دے نے دے مرتبے نو بزرگ ہی جان دے نے جے ابو بکر صدیق دی دشمنی ہوندی تے کدے تھان دیندے او وی آندے ٹھیک ہے بعد وچ باہر آئے پر انہاں نو پتہ سی علی دا مقام کی ہے علی دا مرتبہ کی ہے اسی اہل سنت و جماعت الحمدللہ دن رات علی دے نعرے مارن والے لیکن یہ بالکل ہے مطلب نہیں کہ مقام ابو بکر کوئی نہیں منا مقام عمر کوئی نہیں مقام عثمان کوئی نہیں میں نہ لکھاں سلام امیر اہل سنت امیر اہل سنت نو لکھاں سلام نے جن نے ایک نعرہ دے چھڑیا وہ نعرہ کی ہے پلا ہر صحابی نبی آخری جملہ ذرا سارے بولے ذرا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی
سب نو سلام پیش کرنے ہیں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی حضور دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے حضرت علی پاک دی سچی محبت نسبت اور سنگت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی